نائے ہیں پرانے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اللہ نے دیکھنا چاہا کہ اب تک کی عبادت سے اس میں اس دور پیدا ہوئی سب سے جا کے دعائی کی. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں. میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہے. ان کے مزاج میں سیاہی ہے مٹی کی، میرے مزاج میں روشنی ہے آگ کی. میں اس سجدہ کی طرف علماء نے لکھا ہے آسمانوں پر اللہ کی بڑی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ بڑی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمیں ان سے حسد ہے. ہمارے ہوتے ہوئے انہیں یہ درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تھا ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ. یہ آپ سنیں انکار کریں ابلیس کے ابلیس بننے اور شیطان کے شیطان ہونے اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کا ایک امتحان دے دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا حکم پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. میری وہ دھیان سے بات آپ کو ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ آپ اپنے آدم کا سجدہ کریں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ کہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں یہ میری حیثیت کے خلاف ہے. میں بہت کام کی وجہ سے کر رہا ہوں. جہاں معاملہ حیثیت کا آ جاتا ہے وہاں مسلمان حکم کا انکار کر دیتا ہے. میں آپ سے بہت بری بات کر رہا ہوں. سنیے آپ کسی آپ مسلمان سے کہیں داڑھی رکھیں، نہیں جی میں تو وکیل ہوں، نہیں جی میں تو جج صاحب ہوں، نہیں جی میں کیسے داڑھی رکھوں، میں تو پولیس سے ملازم ہوں. سنیے میں کیا بول رہا ہوں. میں کیسے کر لوں گا؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل خدا کی قسم جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی بات ابلیس نے کہی. پکی پکی بات. اس لیے کہ عمل سے محرومی جب ہوتی ہے، جب آدمی کسی اللہ کے کسی حکم کو یا رسول کے کسی حکم کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. سنیے آپ کیا بول رہا ہوں. بہت ہی میں آپ کو آسان بات کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں جی ابلیس تو اس لیے ابلیس ہوا ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، براہ راست حکم کا انکار کر دیا. اگر میں ایک سنت کا انکار کر رہا ہوں کہ جی میں یہ والی سنت پر عمل نہیں کر سکتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ نے ابلیس کا امتحان لیا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر. اس نے بڑائی کی وجہ سے اسی بڑائی کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا، وہاں سے نکال دیا، وہ شیطان اکبر بن گیا. بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھانے کا لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا. مثال دیکھیے، اس نے تکبر کی وجہ سے آدم کے سجدے انکار کیا، اللہ نے نکال دیا، نکل جاؤ. وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے اس کی قبر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مفلوج ہو گئی. وہ اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کے انکار کرنے کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ذات کو سجدہ کرنے، اپنی ذات کی عبادت کرنے کی طاقت اسے چھین لی ہے، ختم کر دی. سوچیے آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات تھی، یہ تو معمولی سی بات ہے بھائی، کھانے حساب سے کھاؤ، حساب سے کھاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے. میری بات سمجھو. سنے لو، اس نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا اس نے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے. اس نے جواب میں یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں تو اس لیے بائیں سے کہا. نہ بات توجہ سے بہت پورا دھیان دینا میری بات کی طرف.
یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے کہ جس کام کو آپ کرنا نہ چاہیں آپ اس کے لیے کوئی عذر، کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش کرتے ہیں کہ یہ اس میں تو کنڈیشن سے یہ پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، مجبوری ہے۔ روایت میں ما منعہ الا الکبر، قرآن میں ابا واستکبر، دونوں باتوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، قرآن کی آیت کا ہے اور یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا، حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، اس نے جو انکار کیا ہے دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے، صرف تکبر سے انکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اس کا ہاتھ مسروج ہو گیا اور کبھی اس کا ہاتھ اس کی منہ کی طرف اٹھا نہیں۔ آپ بتائیے، ایک لقمہ لینے کی وقتی ضرورت، ایک لقمہ لینے کی ایک وقتی سنت کا انکار نے اس کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے مسروج کر دیا۔